ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ایک حقیقت ایک کہانی۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں نہ بھولنے والے حادثات، کبھی خوشیوں کی برسات تو کبھی غم کے نہ ختم ہونے والے سیاہ بادل۔ محبت کی حسین داستان اور نفرت کے آسمان کو چھونے والے شعلے۔ ڈرامائی انداز میں پیش کی جانے والی ہماری ایک کوشش۔ صداکار اور ان کے نام فرضی ہیں۔ حقیقت پر مبنی نایاب یادیں، دل کو چھو جانے والی سچی کہانیوں کا آج کی کہانی کا نام ہے ایک بار مسکرا دو۔ ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو۔ سامعین کرام، ایک بار مسکرا دو گزشتہ ہفتے یہاں پہ ختم ہوا تھا۔ شگفتہ باجی، شگفتہ باجی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ شگفتہ باجی آنکھیں نہیں کھول رہی اپنی۔ اور آئیے اب سنتے ہیں اس ڈرامے کا باقی حصہ۔ ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو۔ نیکسٹ، یس پلیز۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی ندیم صدیقی۔ جی، آپ کس سلسلے میں سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو گردے کا ایڈ دیا تھا وہ دیکھ کے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو آپ کسی مریض کے ریلیٹیوز ہیں اور آپ ان کو اپنا گردہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا مریض سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو آپ گردہ بیچنا چاہتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، دراصل میں گردہ ڈونیٹ نہیں بلکہ بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ریلیٹیوز نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو ہم آپ کے کچھ ٹیسٹ کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا جو گردہ ہے وہ مریض کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ آپ کے لیے ہم صرف آپ کے ٹیسٹ لیں گے اور اس کے بعد ڈیسیژن لیں گے اور آپ کو ٹیلی فون کریں گے کہ آپ اگر میچ کر دے گا تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس چیز کے 10 لاکھ چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ ارے بھائی، 10 لاکھ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے 10 لاکھ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ندیم، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال ہے ڈاکٹر صاحب۔ ارے بھائی، آپ تو بہت ینگ ہیں اور آپ مقامی خوش و حواس سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے میں گردہ بیچنے آیا ہوں۔ ندیم، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں پھر سے غور کر لیں، کیونکہ جب ہم آپ کا ایک گردہ لے لیں گے تو عموماً اس کی زیادہ کمپلیکیشنز تو نہیں ہوتی اور آدمی جو ہے وہ ایک گردے کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے گردے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر اس کے اوپر غور کریں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے بہت سوچا ہے، بہت سوچنے کے بعد ہی یہاں پہ آیا ہوں۔ پلیز آپ اسے جلد سے جلد کر دیں اور مجھے رقم دے دیں۔ لگتا ہے آپ بہت ضرورت مند ہیں۔ اچھا، میں ابھی چوہدری صاحب سے بات کرتا ہوں۔
اور پھر دیکھتا ہوں اگر تو وہ اس سلسلے میں راضی ہو گئے تو میں بھی ان کو فون کر دیتا ہوں. جی بہتر. ہیلو، السلام علیکم چوہدری صاحب. ابھی ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا گدا بیچنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ گدے کے لیے 10 لاکھ مانگ رہے ہیں. اگر آپ راضی ہیں تو میں پھر ان کو ہاں بول دوں. چلیں ٹھیک ہے چوہدری صاحب، میں ان سے بات کر لیتا ہوں. تو میں آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں، آپ ابھی لیب میں چلے جائیں. آپ کے ہم یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. میں نے چوہدری صاحب سے بات کر لی ہے اور وہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہیں. جی. اور اگر یہ ہمارے ٹیسٹ جو ہم کر رہے ہیں اگر یہ ہماری مریض سے ساتھ میچ کر گئے تو ہم آپ کو پھر 5-6 دن میں آپ کو پھر فون کر کے آپ کو بلا لیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک میجر سرجری ہوتی ہے. اس میں ہمیں آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہوگا اور اس میں پھر آپریشن کے بعد تقریباً 4 سے 5 دن تک ہم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، میں سب کرنے تیار ہوں، لیکن مجھے رقم وقت پہ ملنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں. بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا، میں نے چوہدری صاحب سے بات کر لی ہے اور وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہے. اگر آپ اس چیز کے بارے میں راضی ہیں اور آپ نے خود سے یہ فیصلہ لیا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں ایک کنسنٹ پیپر ہے، اس کے اوپر آپ کو سائن کرنے ہوں گے کہ آپ یہ گردہ اپنی مرضی سے ڈونیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں پیپر سائن کر کے جاؤں گا اور آپ کے فون کا بے صبری سے انتظار کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، جب ہمارے ڈوئنگ ٹیسٹ کمپلیٹ ہوں گے تو ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا ہے مسئلہ یہ شگفتہ کا کیا ہوگا؟ دراصل شگفتہ نے دعائیں مقدار سے زیادہ کھا لی ہیں. میں نے اس کا پیٹ تو صاف کر دیا ہے، ٹھیک، اور اس کو اینٹی ڈوٹس کی دعائیں بھی دے دی ہیں. ابھی ذرا ہوش آنے میں کچھ وقت لگے گا اور اس کی کیفیت کا اندازہ ہوش آنے کے بعد لگے گا. ابھی کچھ اس کی حالت غیر ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ دعا کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارا کام تو بس دعائیں کرنا ہے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب، میری بہت اچھی بہن ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا، اپنا 100% دیجیے گا، باقی تو اللہ کی مرضی ہے. بے شک
شگفتہ بہت اچھی لڑکی ہے اور بڑی ہمت والی ہے. بہوشی سے پہلے میری کچھ باتیں اس سے ہوئی تھیں. وعدہ رہا میں اپنی پوری کوشش کروں گا. اور اظہر تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو یار. ہر وقت ہنستے مسکراتے رہو. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جب میں ہاسپٹل پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر سے جب میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے نام بتایا ڈاکٹر فراز. نہ جانے کہ مجھے بہت پرانی باتیں یاد آ گئیں. اچھا فراز سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ تمہارے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں. ارے ہاں اظہر ذرا میرے ساتھ آؤ. مجھے تم تمہارے گھر والے بہت عظیم ہیں. میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. اور ایک بات میں بعد میں کروں گا. پہلے یہ بتاتا چلوں کہ تمہارا بھائی ندیم بہت حساس ہے اور نرم دل بھی. ندیم سے ملاقات کہاں ہوئی؟ ندیم یہاں آیا تھا. اس نے اپنا ایک گردہ بیچنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے اسے 10 لاکھ ملیں گے. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آج کیا ضرورت پڑی کہ تم اپنا گردہ بیچنے لگے مگر اس نے نہیں بتایا. شگفتہ ہوش ہونے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا. مگر فراد اس وقت ندیم ہے کہاں؟ خیریت سے تو ہے؟ وہ ٹھیک ہے شکر کرو. وہ تو میں عین وقت پر پہنچ گیا ورنہ وہ تو گردے کی قربانی دے دیتا. اظہر میں جانتا ہوں کہ یہ جہیز کی لعنت گھروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اچھے اچھے خاندانوں کو میں نے حرص و لالچ کے اس بھون میں پھنستا ہوا دیکھا ہے. بس کیا بتاؤں یار یہاں پہ اصل میں جہیز کا ایسا مسئلہ ہے. مگر ندیم نے ایسا کیوں کیا؟ یاسمین کی بات میں جگہ کر چکا ہوں اور اس کی شادی کا خرچہ تو پورا ہو جائے گا. مگر ہاں یہ ہے کہ شگفتہ کی شادی کا تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے دل برداشت نہ ہو کے اس نے ایسا کام کیا. فراز تمہارا بہت بہت شکریہ. میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا. تم نے دوستی کا حق پورا ادا کیا ہے. میرے دوست فراز تم یقین کرو تمہارا احسان میں کبھی بھی نہ بھول پاؤں گا. تم نے جو میرے ساتھ کیا میرے یار آج تم نے میری دوستی کا بچپن کا وہ محبت کا وہ خلوص کا سارا حق ادا کر دیا جو شاید میں کبھی نہ ادا کر پاؤں. بہت شکریہ میرے دوست. نائلہ ذرا ندیم کو بلاؤ اندر. جی وہ باہر کھڑا ہے. نہ جانے کیوں مستقل روئے جا رہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اب شگفتہ ٹھیک ہے. آپ سے بھی سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے کچھ. نہیں اس کو اندر بلاؤ ذرا سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے. ندیم تمہارے بھیا تمہیں بلا رہے ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. جی ندیم نے سنا ہے کہ تم بہت بڑے ہو گئے اپنے فیصلے خود کرنے لگے ہو. بھیا کی غربت کا مذاق اڑانے کا پروگرام ہے شاید اعتبار نہیں رہا نا؟ نہیں بھیا ایسا نہیں ہے. بس میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. تب جا کے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا. ہاں میرے بھائی ایسا ہوتا ہے جب اپنے قد سے بڑے ہو جاتے ہیں. میرا بھائی بہت بڑا ہو گیا ہے. مجھے پتا ہی نہیں چلا میرا بھائی میرا چھوٹا سا بھائی جس کو میں نے گود میں کھلایا تھا کب بڑا ہو گیا. اور نہ جانے کیوں آج میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سا محسوس کر رہا ہوں. نہیں بھائی پلیز ایسا مت کہیے. امی ابو کے بعد میں بھول گیا تھا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کی شفقت اور ڈانٹ میں جو
प्यार छुपा था वो तो मुझे कोई भी नहीं दे सकता। भैया मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें। नायला, सुनती हो? तुम्हारा भाई बहुत बड़ा हो गया है, बहन की शादी के लिए गुर्दा बेचने गया था। आखिर यहाँ क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। नदीम, तुम भी? मैं तो समझती थी घर की फिक्र सिर्फ अजहर को है। ये बज़ाहिर मुस्कुराते रहते हैं मगर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। मगर नदीम, तुम बिल्कुल भाई पर गए हो। आज मैं फख्र से कह सकती हूँ कि तुम हमारे घर का एक खास हिस्सा होने के अलावा मेरे भाई भी हो। शाबाश है तुम पर। नदीम, तुम अजीम हो। तुम दोनों भाइयों की कुर्बानी तक कोई नहीं। कहाँ हो? भाभी अपने कमरे में। परेशान क्यों हो रही हो यास्मीन? भाभी, शगुफ्ता बाजी ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान ना हो यास्मीन। डॉक्टर ने कहा है कि वो 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर हम उन्हें घर ले आएंगे। भाभी, शगुफ्ता बाजी के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरा। वो बहुत हसास खातून है और बहुत ही नेक खातून, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ये कदम उठा लेंगी। भाभी, मैं उन्हें बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि वो अपने अंदर एक जंग लड़ रही है। उन्होंने जरूरी भी नहीं समझा कि अपनी लाडली बहन जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, कि उसे ही बता देती कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा क्यों किया भाभी उन्होंने? यास्मीन, तुम टेंशन न लो, तुमसे बता रही हूँ ना मैं, शगुफ्ता बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं उनसे अब बात नहीं करूंगी। जब वो वापस आएंगी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? अरे तुम ऐसी बातें नहीं करो यास्मीन। मैं भी भाभी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। एक बार आ जाने दीजिए शगुफ्ता बाजी को ठीक होकर। मैं उनको अपने दिल से लगा लूंगी। मैं उनकी सारी तकलीफें, सारे गम दूर कर दूंगी। अच्छा, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं उनसे बात नहीं करूंगी, और फिर अब ये कह रही हो? क्या करूं भाभी, बहन उनकी, उनका दर्द बांटना है मुझे, उनकी तकलीफों को दूर करना है। आपको नहीं पता भाभी, शगुफ्ता बाजी कहती थी ख्वाब वो पूरे नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब वो पूरे होते हैं जो झंझोड़ के आपको नींद से उठा देते हैं। इसीलिए मैं उनकी हर ख्वाब, हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। भाभी, मैं तो उनसे मजाक करती थी, मैं उनको अपने कपड़े नहीं देती थी, लेकिन अब जब वो वापस आएंगी उनको अपने सारे कपड़े दे दूंगी। उन्हें लाल और नीला रंग बहुत पसंद है ना, एक नीले रंग का सूट मेरा नया रखा है, मैं उनको पहली फुर्सत में वो दे दूंगी। मुझे अब उस वक्त तक नींद नहीं आएगी भाभी जब तक शगुफ्ता बाजी के ख्वाब पूरे न कर लूं। इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी।
चलो उठो, जल्दी से उठो, मुंह हाथ धो और आओ खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे इसी वक्त शगुफ्ता बाजी के पास जाना है। मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा उनके बगैर। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अपने हाथ से खाना खिला के आऊँ। तुम अभी भी तो आई हो, शाम को चलेंगे? नहीं, आप इंतजार करती रहिएगा, लेकिन मुझे अभी जाना है। अगर आप चलेंगी मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा चलते हैं, चलो हम लोग भी तैयार हो जाते हैं और बस चलते हैं। हाँ भाभी, जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं बहुत बेचैन हूँ शगुफ्ता बाजी से मिलने के लिए। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बाजी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं, ताकि उनको सुकून मिले, उनको वो मोहब्बत दूं जिसके लिए वो अब तक तरसती रही। भाभी चलिए जल्दी कीजिए। चलो चलो तैयार हो जाओ, चलो चल रहे हैं, हम भी चलते हैं। अपने तो अपने होते हैं। अजहर, खाना खा ले, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अब आप खाना खा लीजिए। अब डॉक्टर तो कह रहे हैं शगुफ्ता ठीक है। मैं तो मिल आई हूँ, आप मिलकर आ गए? हाँ, मैं मिलके तो आ गया, मगर उसको मैं माफ नहीं कर सकता। इतनी कमजोर और बेवकूफ मेरी बहन नहीं हो सकती। मुझसे कहती है मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेंगे। नायला, उससे बोलो फर्क पड़ता है। जिस दिन से कोई अहम हिस्सा अलग कर दिया जाए तो फर्क पड़ता है। बाग से एक फूल तोड़कर फेंक दिया जाए तो माली के दिल से पूछो, फर्क पड़ता है। दिल एहसास और नफरतों के हिसार में घिर जाए तो फर्क पड़ता है। मुस्कुराते हुए चेहरों से मुस्कान नोच ली जाए तो फर्क पड़ता है। इंसानों पर से एतबार उठ जाए तो फर्क पड़ता है। जिनके वालिदैन नहीं होते नायला, जिनके वालिदैन नहीं होते, उनकी जिंदगियों पर बहुत फर्क पड़ता है। जिनसे हम बहुत प्यार करते हो वो पल भर में हमें पराया समझने लगे तो फर्क पड़ता है। नायला, पूछो उससे कि मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी। मैंने तो कभी उसको डांटा भी नहीं, हमेशा उसको इज्जत दी, शफकत दी, खुलूस देता रहा, हिम्मत बढ़ाता रहा, कभी कमजोर नहीं होने दिया। फिर आखिर वो इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? नायला, वो इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? भाई पे एतबार ही न किया। नायला, उससे बोलो जिंदगी जिए, जिंदगी को हार कर नहीं, जिंदगी को जीत कर जिए, मगर खुदारा जिंदगी की कदर करे। नायला, उससे बोलो हमेशा अच्छी बात सोचना चाहिए, समझना, कहना और सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात ही उम्दा सोच की अक्कासी करता है और उम्दा सोच अच्छे जहन की पैदावार है और अच्छा जहन सिर्फ अच्छे इंसान की मलकियत ही हो सकती है। और मैंने अम्मी अब्बू के बाद हमेशा यही सिखाया, अच्छे इंसान कैसे होते हैं। मगर आखिर ये शगुफ्ता ने इन बातों को क्यों भुला दिया? आखिर ऐसा उसने क्यों किया? नायला, मुझे ये बताओ। आप इतनी फिक्र न करें, इतना परेशान न हो। जब ठीक होकर आएगी तो देखेगी कितना शर्मिंदा होगी आपके सामने। उसको भी इस बात का एहसास है कि उसने गलत किया है। आप बड़े हैं, भाई हैं उसके, आप उसका ख्याल रखिए, उसको माफ कर दीजिए प्लीज। मैं उसकी सिफारिश कर रही हूँ। रिश्ते भरोसे चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है। समझे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोली बस
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भैया कहाँ हैं? भैया तुम्हारे इधर बैठे हुए हैं। शगुफ्ता के इस इक़दाम से बहुत दिल बर्दाश्त हैं। मुझे तो महसूस हो रहा है कि कुछ रोने के जैसे वो हो रहे हैं। नहीं भाभी, मेरे भैया तो बहुत बहादुर इंसान है। वो किसी के सामने आंसू बहा ही नहीं सकते। जितना मैं जानती हूँ, सिर्फ एक दफा जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ था तब की बात है, मैंने भैया को छुप छुप कर रोते देखा था। लेकिन भैया का खुद का कहना है कि रोने से इंसान कमजोर नजर आता है, इसलिए इंसान को किसी के सामने आंसू नहीं बहाने चाहिए। तो भला भैया मेरे कैसे रो सकते हैं? वो तो बहुत बहादुर इंसान है। उन जैसा इंसान भाभी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। मैं दुनिया वालों के सामने बड़े फख्र से जाती हूँ कि मैं अजहर भैया की बहन हूँ, क्योंकि वो इतने बहादुर इंसान है कि वो किसी के आगे कमजोर पड़ ही नहीं सकते। और वैसे भी भाभी, भैया हमेशा कहते हैं जो लोग जहेज मांगते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए, उन्हें बहू या अपने घर की रौनक नहीं चाहिए। वो अपनी जरूरतों के लिए लड़की ले जाते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। भैया हमेशा कहते हैं जहेज एक लानत है और मैं अपनी बहनों को कभी भी उस घर में रुखसत नहीं करूँगा जहाँ जहेज मांगा जाता हो। भाभी, भैया हमेशा कहते हैं जो लोग जहेज मांगते हैं उन लोगों का ताल्लुक उन घरानों से होता है जिनको तहजीब व तमद्दुन, अदब व इखलाक की तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि 2 और 2 4 सिखाया जाता है। बहुत खूब भाई यास्मीन, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। भाभी, ये सब अजहर भैया की तरबियत है। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैं दुनिया के सामने अगर फख्र से सर उठा सकती हूँ तो ये सब अजहर भैया की वजह से है। वाह वाह, आज मैंने तो तुम्हारा अस्सलाम वालेकुम। भैया क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। फराज कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। भैया आप लोगों के लिए खुशखबरी है, शगुफ्ता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आओ शगुफ्ता, अंदर आओ। भैया सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें आपकी तरबियत का कोई कसूर नहीं है। बस मैं दिमागी तौर पर बहक गई थी भैया, मगर अब जिन तकलीफ से गुजर कर आई हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी न दे। एहसास नदामत भी बहुत ज्यादा है कि जिसको इतना प्यार करने वाला भैया, इतनी प्यारी भाभी और मासूम सी बहनों भाई अल्लाह ताला ने दिए हूँ, तो आखिर मैंने ये क्या किया, क्यों किया मैंने? आप सब लोग प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें। भैया प्लीज बताइए, आपने मुझे माफ किया ना भैया? नहीं शगुफ्ता, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अरे देखिए कितना रो रही है, माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए। बहन है आपकी, प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए कितना रो रही है। मैं भी आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। अजहर मेरे दोस्त,
اس کو معاف کر دو. میں شگفتہ سے تفصیلی بات کر چکا ہوں اور آج اظہر تم سب کے سامنے میں یہ کہنے آیا ہوں. اگر تم برا نہ مانو تو میں شگفتہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میرا گھر بہت سونا ہے. اس جیسی وفا شعار اور حساس لڑکی کا منتظر ہے. میں جہیز نہیں لوں گا. اور دوسرا یہ کہ شادی مجھے اگلے جمعے کو ہی کرنی ہے کیونکہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ شگفتہ کو ساتھ لے کر جاؤں. اگر ہو سکے تو جمعہ کا دن نکاح ہو جائے تاکہ میں ایک ہفتے میں کاغذات وغیرہ بنوا لوں. اظہر بولو. میرے دوست، مجھے تم نے نئی سوچ میں ڈال دیا. میں تمہارے اتنے سارے احسانات کیسے اتار پاؤں گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں. تم ایک عظیم انسان ہو میرے دوست، تم بہت عظیم انسان ہو. اور میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کل نکاح کرنا ہے تو تیاری ابھی سے شروع کرنی پڑے گی. بھائی واہ، یہاں تو سب ٹھیک ہو گیا، مگر اظہر اب تو آپ مسکراتے ہیں. نہیں، تم نے ہی تو کہا تھا تمہیں میری مسکراہٹ زہر لگتی ہے. نہیں اظہر، وہ تو جھوٹ تھا. سچ تو یہ ہے کہ تمہاری مسکراہٹ شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور پھول سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے. پھر ٹھیک ہے بھائی، اب سب صحیح ہو گیا. دل بہت خوش ہوا، اور خوش ہوتا ہوں تو تمہیں پتا ہے نا میں شاعری کرنے لگ جاتا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے بھیا، کل نکاح والے دن ایسا کرتے ایک محفل رکھتے ہیں شعر و شاعری کی. کیا کہتے ہیں اظہر بھیا؟ پھر آپ کا بھی کچھ کلام سن لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جی اظہر کے اشعار صرف میری امانت ہے اور یوں سرے راہ نہیں سنائے جائیں گے. تو پھر ایک شعر ابھی ہو جائے کیا؟ ضرور. ہجوم شہر میں کس قدر تنہا ہوں، ہجوم شہر میں کس قدر تنہا ہوں، جسے اپنا سمجھتا ہوں اسے اپنا نہیں سکتا. ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے. میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ کیا ہے؟ جسے اپنا سمجھتا ہوں اپنا نہیں سکتا. یہ پھر پرانی بات، پرانی یادیں پھر شروع ہو گئی. اے دل کسی کی یاد میں. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی آج کچھ ایک شعر سنا ہی دوں. ندیم، یاسمین، سب لوگ آ جاؤ. جی بھیا. جی بھیا. یہاں پہ نثری شاعری شروع ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ شاعری ہو جائے سب لوگ اپنے اپنے کانوں میں روئیاں رکھ لیں. اچھا، اپنے اشعار کا یہ ہے، مجھے روز سناتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور آج میں ایک شعر بولنے چلی تو سب کان بند کیے لے رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ دیکھیے. ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو. محمد برکت خان.